میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ شادی کے دوسرے دن میرے سسر نے مجھے اور میرے شوہر کو ہنی مون کے لیے دبئی بھیج دیا، کیونکہ میرے شوہر ابھی ہنی مون کے لیے جانے کے حق میں نہیں تھے، مگر میرے سسر نے ہم دونوں کو زبردستی ہنی مون کے لیے بھیج دیا۔ میری ساس سسر اور میرے دیور الگ گھر میں رہتے تھے اور مجھے اور میرے شوہر کو شادی پر انہوں نے الگ کر دیا تھا۔ میرے سسر کا ماننا تھا کہ ہر کسی کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے، اسی لیے انہوں نے شادی کے وقت ہی میرے شوہر کو سب کچھ ادا کر دیا۔ میں خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی شہر سے باہر بھی نہیں گئی تھی، نہ ہم اتنے امیر تھے۔ یہ تو قسمت سے ہوا کہ میرا رشتہ اس گھرانے میں ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کو زیادہ خوشی نہیں تھی، انہیں کاروبار کی فکر ستا رہی تھی، لیکن اپنے ابو کے سامنے وہ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ سب کچھ میرے سسر کا تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ دبئی کے لیے نکل گئے۔ 15 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ شادی کے شروع کے دن ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی صحبت میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ البتہ ایک بات کچھ عجیب تھی کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ کچھ اکھڑا سا لگ رہا تھا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ میرا کاروبار بہت نقصان میں جا رہا ہے، اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ وہاں میرے سسر سب کچھ دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ پھر شوہر کو کس بات کی فکر تھی؟ اکثر فون آتا تو وہ کمرے سے نکل جاتے، میرے سامنے بات بھی نہیں کرتے۔ بس اسی طرح 15 دن گزرے اور ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنے خوبصورت دن اتنی جلدی ختم ہو جائیں، لیکن واپسی کی ٹکٹ پہلے ہی بک ہو چکی تھی۔ ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے تو میرے شوہر تھکن سے آنکھیں بند کر لی، نہ جانے وہ کس خیالات میں گم تھے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ان کا دل اور دماغ دفتر میں ہی رہتا ہے، اب بھی ان کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ میں خاموشی سے کچھ دیر بیٹھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی نظریں میرے وجود پر جم گئی ہوں۔ میں نئی دلہن تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں، چہرے پر سرخی اور زیورات بھی پہنے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو میری نظر دور بیٹھے ایک آدمی پر پڑی، جس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو اٹھا کر اس آدمی کے بارے میں بتاؤں، لیکن پھر مجھے لگا کہ میرے شوہر کیا سوچیں گے۔ ابھی ہماری شادی زیادہ دن نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں اپنے شوہر کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اور وہ اس سے جھگڑا کرنے نہ چل جائیں۔ میں نے خود سوچ کر نظریں ہٹا لی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ خدا خدا کر کے ہوائی جہاز لینڈ ہوا اور میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر ایئرپورٹ سے نکل آئی۔ گھر پہنچ کر میں نے سکون کی سانس لی۔ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر جمے رہنا مجھے بہت ناپسند گزرا۔ اگلی صبح میری ماں کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ واپس آ گئی ہو تو ماں سے ملنے بھی آ جاؤ، تم تو سسرال جا کر ہمیں بھول گئی ہو۔ میں جو اپنا سامان کھولنے کے لیے بیٹھی تھی، ماں کی ناراضگی سن کر میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آئے۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے۔ میری بات سنتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ ایک دم سے کیسے میری بات مان گئے۔ خیر یہ بات میرے لیے خوشی کی تھی۔ میں جلدی تیار ہوئی اور ان کے ساتھ چل پڑی، لیکن جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی، اس کی نظر سڑک پر تھی۔ میں نے کھڑکی سے دوسری طرف دیکھا تو وہ آدمی جو میرا پیچھا کر رہا تھا یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میری جان نکلنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، ایسی بات بتا کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ماں کے گھر چھوڑ کر چلے گئے اور رات کو لینے کے لیے آنے کا کہا۔ میرے پاس سارا دن تھا۔ میں ماں سے لپٹ گئی اور ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ شام کو چھوٹی بہن کے ساتھ چھت پر پہنچی تو ایک بار پھر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ آدمی میری ماں کے گھر کے باہر موجود تھا اور میں یہ بات اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا اور کیوں میرے پیچھے پڑا تھا۔ میں نے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتر گئی۔ میری ماں کہنے لگی کہ امیروں کے گھر شادی کے لیے چلی گئی ہو، تم تو ہمیں سلام تک نہیں کر رہی۔ پھر ابو کہنے لگے بچی تھک گئی ہوگی، اتنے لمبے سفر سے آئی ہے، سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات کو میرا شوہر مجھے لینے آیا تو میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی تب بھی میرے پیچھے تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، یہ بات کس کو بتاؤں۔ شوہر کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن ایسے ہی گزار دوں، کیا پتہ یہ خود ہی چلا جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلے دن میری ساس کا فون آیا۔ وہ مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تو وہ آدمی تب بھی میرے پیچھے تھا۔ ساس کے گھر جا کر مجھے سکون نہیں آیا۔ میرے سسر نے میری بے چینی محسوس کی تو پوچھا کوئی بات ہے کیا، لیکن میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔
سسر پوچھنے لگے دبئی سے کیا کیا سامان لائی تھی، تم نے سامان کھول دیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں سامان نہیں کھول سکی، اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی اور یہاں آ گئی ہوں۔ انہوں نے سر ہلا کر کہا کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں کچھ گھبرا گئی، ایسا لگا جیسے وہ میرا چہرہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اچھا کہا اور نظر چرا لی۔ پھر کچھ وقت گزرا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ رات کو بے چینی سے مجھے نیند نہیں آئی، میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ پھر آدھی رات کو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ آدمی تب بھی باہر کھڑا تھا۔ اب تو میری جان نکل گئی، نہ جانے وہ کیوں دن رات میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالوں۔ اتنے میں میرا شوہر اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم اتنی رات کو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتا دوں، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، اور پھر میں نے انہیں فلائٹ سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی۔ تب وہ ایک دم سے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے مجھے تو یقین ہے تم نے اسے کچھ ایسا کیا ہوگا کہ وہ آدمی تمہارے پیچھے یہاں تک آیا اور دن رات گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ میری مشکل سمجھتے، میری مدد کرتے، وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میرے شوہر طنزیہ ہنسے اور کہنے لگے میں تو ابو کو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اتنے غریب گھر کی لڑکی لانے کی کیا ضرورت تھی، تھوڑا سا پیسہ دیکھے گی پاگل ہو گئی۔ دیکھو میری بات سچ ثابت ہو گئی، تمہیں پیسے والا شوہر ملا تو تم نے پرانے عاشق کو بھی ساتھ لگا لیا۔ تم ہی ہو بچاٹا، میں تو پہلے ہی تمہیں جان گیا تھا۔ اپنے شوہر کے خیالات جان کر میں دھنگ رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں بھی ایسا سوچ سکتے ہیں۔ کیا اس لیے وہ مجھ سے کھچ کھچ کر برتاؤ کر رہے تھے؟ کیا یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی؟ صبح وہ دفتر کے لیے نکل گئے، میں سارا دن پانی کے بغیر مچھلی کی طرح تڑپتی رہی۔ شام کو واپس آئے تو پھر بھی کوئی بات نہ ہوئی، خود ہی میرا سامان کھول کر کچھ تلاش کرنے لگے۔ میں نے جاننا چاہا تو مجھے دھکے دے کر کہا دور ہٹو۔ میرا سارا سامان انہوں نے بکھیر کر رکھ دیا، ویسے بھی یہ مختصر سا سامان تھا، اس دن مجھے اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ میں نے بس ماں کے گھر جاتے ہوئے اپنی بہن کے لیے دبئی سے لایا ہوا تحفہ نکالا، باقی کسی چیز کو نہیں چھوا۔ سارا سامان دیکھنے کے بعد میرا شوہر غصے سے باہر نکل گئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں میرے کردار پر شک ہو گیا ہو۔ وہ ایسی چیز تلاش کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے وہ مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کریں، لیکن میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، میں کسی سے بھی تعلق نہیں رکھتی تھی۔ پھر کافی دیر بعد میرے شوہر واپس آئے، ان کا مزاج اب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی، میں نے انہیں گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جس انداز میں الیاس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ شاید میں نے انجانے میں کچھ ایسا کر دیا تھا جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر میں کمرے میں انتظار کیا لیکن میرے شوہر اوپر نہ آئے، وہ نیچے لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ میں پریشانی میں کھڑکی پر پہنچی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہی شخص گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے گھر میں آنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ یہاں کوئی نئی مشکل کھڑی کرنے آیا ہوگا۔ میں اپنے کمرے سے نکلی اور تیزی سے لاؤنج میں پہنچی، لیکن جب تک وہ میرے شوہر سے بات کر چکا تھا، میرا شوہر غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر پڑی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس آدمی کی طرف دھکیل دیا اور کہنے لگا جاؤ لے جاؤ اس بدمعاش کو، اسی لیے تم یہاں آئے ہو نا؟ یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے ایسی بدمعاش بیوی نہیں چاہیے۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا الیاس خدا کے واسطے ایسی بات نہ کریں، میں اس شخص کو جانتی بھی نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن الیاس کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ وہ کہنے لگا تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ضرور ہے، تبھی تو یہ ہمارے گھر تک آ گیا، اور نہ کسی غیر میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہ کسی لڑکی کے لیے اس کے شوہر کے سامنے آواز اٹھائے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ الیاس نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آدھی رات کو مجھے دھکے دے کر باہر نکالا۔ اس آدمی نے مجھے اپنی گاڑی میں دھکیل دیا اور گاڑی چلائی۔ میں نے غصے سے کہا دروازہ کھولو اور مجھے جانے دو۔ وہ جیسے ہی بہرا ہو گیا تھا۔ میں اب تک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرے شوہر نے کیوں مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور اس آدمی کی ہر بات پر کیوں یقین کر لیا؟ اس آدمی نے شاید میرے شوہر سے ایسا کیا کہا تھا کہ میرے شوہر نے آدھی رات کو مجھے گھر سے نکال دیا، پھر وہ مجھے آدھی رات کے اندھیرے میں ایک پاگل خانے کے سامنے اتارا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ وہاں ایک کمرہ تھا جس میں سرخ روشنی تھی، اور وہاں لے جا کر اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پھر اس وقت میری جان نکل گئی جب اس نے کرنٹ والی مشین میرے جسم کے ساتھ جوڑی اور ہلکا سا جھٹکا دیا۔
میرا سارا وجود لرز اٹھا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم نے میری ہر بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہارے ساتھ اور بھی برا کروں گا۔ پھر اس نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا کہ میں دھنگ رہ گئی۔ میں نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ اس نے بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا، تم بہت ڈھیٹ ہو، لیکن یاد رکھو ہم تم سے سچ بلوا کر رہیں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ کہنے لگا کہ دبئی ایئرپورٹ پر تمہارے بیگ میں غلطی سے میرا سامان آ گیا تھا اور مجھے وہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنا سامان کھولا بھی نہیں تھا، بلکہ میرا سامان تو میرے شوہر نے غصے میں بکھیر دیا تھا، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کوئی چیز تھی یا نہیں۔ اس نے کہا، تمہارے شوہر کو بھی میرا سامان نہیں ملا، یقیناً تم نے اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میرے شوہر کو میرے سامان میں کیا ملا اور کیا نہیں۔ جب میں نے یہ سوال پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا کزن ہے اور وہ دونوں شوہر اور کزن دبئی سے یہاں ہیروں کی اسمگلنگ کر رہے تھے۔ میرے شوہر نے ہنی مون کے دوران کچھ قیمتی ہیروں کو چھپا دیا تاکہ اگر میں پکڑی بھی گئی تو وہ دونوں بچ جائیں۔ یہ ہیروں کی تلاش میں وہ مجھے یہاں لایا۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی نہیں تھی، وہ 3 شادیاں پہلے بھی کر چکا تھا۔ میرے سسر نے جان بوجھ کر مجھے اپنی بہو بنایا کیونکہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر پکڑی بھی جاتی تو کوئی بچانے نہیں آتا۔ اب میں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن اگر میں سچ اسے بتا دیتی تو وہ مجھے مار دیتا۔ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اور بڑی چالاکی سے کہا کہ شاید میرے شوہر نے ہیرا چھپا کر مجھے دھوکہ دیا ہو۔ وہ آدمی شک میں پڑ گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ میرے والدین نے میری مدد سے میرے شوہر سے طلاق کروا دی۔ 4 دن بعد کسی نے میرے شوہر کو گولی مار دی اور میرے سسر کو اسی صدمے سے دل کا دورہ پڑا۔ بعد میں پولیس نے تفتیش کی اور معلوم ہوا کہ شوہر کا کزن ہی اس کا قاتل تھا اور اب وہ جیل میں ہے۔ آخرکار میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ وہ گھڑی کہاں ہے جو میں نے اسے دی تھی۔ جب وہ گھڑی لائی میں نے دیکھا کہ ہیروں کی چمک تھی۔ میں نے ان ہیروں کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ فی الحال میں خاموش رہنے والی ہوں۔ یہ ہیرا بیچ کر ہماری قسمت بدل سکتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ ایسے ہیروں کو کھلے عام فروخت نہیں کیا جا سکتا۔